غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نصیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینے پر دعویٰ بول کر حملہ کر دیا۔ مکے سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوانا شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کو کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امنڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ ناظرین کرام، اس لڑائی میں منافقین جو مسلمان کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑوا کر اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ سلوا اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ناظرین کرام، کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے جس سے عرب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیرہ اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گو پریشان تھے، مگر ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا اور وہ اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کے جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر قہر و غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگے چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئی اور خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے رب و بدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ ان کا راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کامتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہ وہی آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح فرمایا ہے: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ ناظرین کرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور خدا تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی، بے شرط یہ کہ اخلاص و نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہے اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔